ہم اپنی سوچوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم اپنی جو نیگیٹیوٹی ہے مائنڈ کی اسے ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں اگر آپ نے تھاٹ کے لیول پر ہی اس کو سوچنا ہے. جی ویسے تو یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے کہ ہماری جو پریشانیاں ہوتی ہیں یا ہماری جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یہ ریالٹی کے لیول پہ ہے, فیکٹ کے لیول پہ ہے یا صرف تھاٹ کے لیول پہ ہے. تو زیادہ تر تھاٹ کے لیول پہ ہوتی ہے, ریالٹی کے لیول پہ نہیں ہوتی. اگر ہم ماضی کی کسی چیز کو یاد کر کے دکھی ہو رہے ہیں تو ماضی تو گزر چکا, ابھی تو ہمیں کوئی سوئی نہیں چبھو رہا. جی ٹھیک ہے, ہمیں کسی زمانے میں ہمارا کوئی دنیا سے چلا گیا تھا یا ہمیں کوئی چوٹ لگ گئی تھی تو وہ جب لگی تھی اور جب ہوا تھا تب ہوا تھا, ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا. یا ہم مستقبل کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے, تو وہ بھی تھاٹ کے لیول پہ ہے, یہ بھی تھاٹ کے لیول پہ ہے. اور جو اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں کیا ہر بندہ وہی سوچ رہا ہے. ایک ہوتی ہے ریالٹی کہ کسی کے تھپڑ ماریں گے تو اسے تکلیف ہوگی, اب وہ زید, عمر, بکر, خالد میں آپ جس کے بھی ماریں گے اسے تکلیف ہوگی. ایک یہ ہے کہ کوئی سمیل آئی, دوسرا بندہ آرام سے بیٹھا ہوگا, ٹھیک ہے یار ہوتی ہے کیا ہے اس میں, لیکن ایک کہہ رہا کہ کیوں آئی. تو یہ ابھی جو چیز پائی جا رہی ہے اس میں بھی یہ فرق ہوتا ہے کہ ریالٹی کے لیول پہ ہے یا تھاٹ کے لیول پہ. تو جو چیز تھاٹ کے لیول پہ ہو اس کو پھر وہیں سے حل کیا جاتا ہے. اس میں پھر آگے جو سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس, پھر یہ آگے دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھائی جہاں پر ہماری چلتی ہے یہ ہے سرکل آف انفلوئنس, تو یہاں پر ہم کچھ کریں. سرکل آف کنسرن وہ ہے جہاں ہماری چلنی نہیں ہے, وہ ہونا ہی ہے جو ہونا ہے, تو پھر وہاں پر صبر کرنا ہوتا ہے. تو ایک تو تھاٹ کے لیول پہ ہم یوں اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ وہی چیزیں ہیں جو میں نے باقی ساری عرض کی ہیں کہ اگر ہمارا توکل مضبوط ہے, ہمارا رب سے رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہے, ہمارا دین کے ساتھ رابطہ مضبوط ہے, ہمیں کسی تکلیف یا کسی آزمائش کے بھی جو دینی پہلو اور اخروی پہلو ہیں ان پہ ہماری نظر ہے تو وہ تکلیف ہمارے لیے کم ہو جاتی ہے. جیسے وہ ایک بزرگ کی اہلیہ تھی تو وہ جا رہی تھی تو ان کو ٹھوکر لگی تو پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا. تو وہ ہنسنے لگی, تو کسی نے کہا کہ یہ ہنسنے کا مقام ہے, آپ کے پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ناخن ٹوٹنے کی تو تکلیف ضرور ہے, لیکن اس پر جو رب نے ثواب عطا فرمانا ہے میں اسے یاد کر کے ہنس پڑی. واہ سبحان اللہ. کیا تو جب آپ کی نظر کسی بڑی شے پہ ہوتی ہے تو چھوٹی چیز آپ کو پھر بہت چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے. ہم جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں, انویسٹمنٹ میں ہم پیسے دے دیتے ہیں, لاکھ روپیہ دیا, جی لاکھ روپیہ دینا بظاہر تو دینا ہی ہے نا, پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن چونکہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ 1.5 لاکھ واپس ملے گا, 2 لاکھ واپس ملے گا, تو ہمیں اس 1 لاکھ روپے دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپریشن کروانے والا کیا کروانے جا رہا ہے, چیڑ پھاڑ کروانے جا رہا ہے, اس کا بدن کاٹیں گے, چھریاں اس میں گھسوئیں گے اور اس میں جناب چاقو چلائیں گے اور اس میں کینچی چلائیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن اس کو پتا کہ بھائی اس کے بعد مجھے شفا مل جائے گی, مستقل عذاب سے میری جان چھوٹ جائے گی. تو کیا ہے کہ اگر نتیجے پہ نظر ہو تو پھر یہ والی تکلیف اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے. تو سوچ کو بیسیکلی سوچ کے ساتھ بدلا جاتا ہے, نیگیٹو کو پازیٹیو کے ساتھ بدلا جاتا ہے, یا اس کے نتائج و ثمرات کو دیکھا جاتا ہے, یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی دنیا جنت میں تو رہ نہیں رہے, کہ کوئی تکلیف ہی نہیں آنی, کوئی پریشانی نہیں آنی, یہ جنت میں ہی ہوگا. دنیا میں باہر یہ ہمی نمی جو ہے نا یہ چلنی ہے, جب چلنی ہے تو ٹھیک ہے پھر